بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس آزادی کو سلب کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ ملک کے سیاسی نظام کی کمزوری یا خامی تھی کہ اقتدار کی مجبوریوں کے عوض صوبراج کی قابل نفرت حرکتوں اور سرگرمیوں کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ اس موضوع پر دیر تک جلال سے میری بات ہوتی رہی، پھر گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ بات تشویش کا باعث ہے کہ صوبراج کی شکایت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ میرے فارغ ہو جانے پر اول خان نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، اس بارے میں تم کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پیرا نے پوچھا، اس گاڑی کا پتہ چلے گا نہ آدمی کا سراغ مل سکے گا؟ تم صاف انکار کر دینا کہ تمہارے کسی آدمی نے راج محل کا رخ نہیں کیا۔ اس بات کی توثیق تمہارا عملہ بھی کرے گا۔ میں یہی کروں گا اور یہ حقیقت بھی ہے۔ میں اس کی شکایت کو اپنے سروس ریکارڈ پر ایک داغ سمجھ رہا ہوں۔ ہم لوگ اپنی سرگرمیوں کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ محتاط رہتے ہیں، بغیر دیکھے بھالے کسی کا پیچھا نہیں کرتے، اور پھر ہم نے ابھی تک صوبراج کا رخ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ نہ کہو ابھی تازہ ترین مہم میں تم بھی شامل تھے۔ ویرا نے اسے ٹوک دیا۔ میری حیثیت ایک تماشائی کی تھی، سارا کیا درا تمہارا اور ڈینی کا تھا۔ صوبراج کو شاید یہ بھنک بھی نہ ملے کہ پجیرو کا پیچھا کرنے والی گاڑی میں کون کون سوار تھا۔ میں سلطان شاہ کی بات کر رہا تھا۔ اسے تمہارے ساتھ راج محل بھیجنے میں ایس ٹی ایف کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ دوسری مہم میں میرا پولیس سے سامنا نہیں ہوا، ورنہ بات بگڑ سکتی تھی۔ تمہاری تشویش سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صوبراج کی شکایت پر تم سے جواب طلبی ضرور ہوگی۔ میں نے پوچھا، ضرور ہوگی؟ بات جلال کے علم میں آ گئی ہے تو ہمارا باس اس سے بے خبر نہیں رہے گا۔ ڈسپلن کے معاملے میں وہ کسی سے روح رعایت نہیں کرتا۔ بس تو پھر کرنل داور کا نام ضرور یاد رکھنا۔ میں نے ہنس کر کہا، کیا تمہارے باس کو علم ہے کہ ماضی میں ایک دو مواقع پر ڈینی نے کرنل داور بن کر ایس ٹی ایف کی نمائندگی کی ہے؟ سلطان شاہ نے اچانک اول خان سے ایک بہت ٹیڑھا اور اہم سوال پوچھ لیا۔ میں نے اسے رپورٹ دی تھی۔ اول خان نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے کہا، وہ اپنے ذرائع سے بھی ہر اسٹیشن کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھتا ہے، اور پھر کرنل داور کا نام ہمارے ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ سی آئی اے ہیڈ کوارٹر نے باضابطہ طور پر کرنل داور کے کوائف مانگے تھے اور وہ دے دیے گئے تھے۔ ویرا نے ٹکڑا لگایا، نہیں، ان کا وہ مطالبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا تھا کہ ایس ٹی ایف کے لیے کرنل داور کی خدمات ناگزیر ہیں، اس کو سی آئی اے میں ملازمت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیا موجودہ حالات میں تمہارے باس کو کرنل داور کے کردار پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ ڈینی کی حیثیت سے تمہاری بہت عزت کرتا ہے، ہو سکتا ہے میری تجویز مان لے۔ تم ایک مرتبہ پھر صوبراج سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اب تک اسے اپنے آدمیوں کے حشر کی اطلاع مل چکی ہوگی، ویرا نے مجھ سے پوچھا۔ یہ بہت اچھی تجویز ہے، غزالہ نے بلا توقف اس کی تائید کی۔ اب تک اسے اپنے آدمیوں کے حشر کی خبر مل چکی ہوگی، وہ تل ملایا ہوا ہوگا۔ اسے بات کر کے اندازہ ہوگا کہ اس تازہ ترین واقعے کے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میں نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ صوبراج کے آدمیوں کو گارڈن روڈ پر اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے واپس راج محل پہنچ کر صوبراج کو اپنی رپورٹ دے دی ہوگی۔ پجیرو میں رہ جانے والوں کا معاملہ سیدھا سا تھا۔ صوبراج کسی بھی ذمہ دار پولیس افسر سے رابطہ کرتا تو اسے پتہ چل سکتا تھا کہ اس کا ایک آدمی پجیرو میں بیٹھے بیٹھے مر گیا تھا اور دوسرے پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے صوبراج کے سیٹلائٹ فون کے بجائے اس کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس وقت صوبراج کو اپنے گھر پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ نمبر ملنے پر مجھے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں نے صوبراج سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے کوئی جواب دینے سے پہلے میرا نام جاننا چاہا۔ فون پر وہ طریقہ مجھے
مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا۔ اصولی طور پر اسے میرے سوال کا جواب دینے کے بعد میرا نام دریافت کرنا چاہیے تھا۔ اس کے سوال سے یہ ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ میرا نام جاننے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ شوبراج کی گھر میں موجودگی کے بارے میں مجھے کیا بتائے۔ تمہارا سوال تہذیب کے خلاف ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ شوبراج ہے یا نہیں۔ سائیں، تم بلا وجہ گرمی کھا رہے ہو، اگر صاحب گھر پر ہیں تو مجھے ان کو بتانا پڑے گا کہ کون ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تم گھر میں ہو اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ وہ گھر پر ہے یا کہیں گیا ہوا ہے؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، وہ میرے طنز کو بالکل پی گیا۔ یہ بڑا گھر ہے، اس میں 24 کمرے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کہ کون موجود ہے اور کون باہر گیا ہوا ہے۔ اپنا نام بتا دو تو میں ابھی دیکھے لیتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے۔ اس کی نرم کلامی سے میرا غصہ کم ہو گیا۔ میں نے بتایا کہ میں ڈینی بول رہا ہوں۔ ہولڈ کرو۔ اس ہدایت کے ساتھ میرے کان میں ہلکی سی موسیقی گونجنے لگی۔ قدرے توقف کے بعد وہ دوبارہ لائن پر آیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بتانے لگا کہ شوبراج اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اس کے لیے پیغام دے سکتا تھا، وہ آئے تو اس سے کہہ دینا کہ والد صاحب اسے تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، یہ تم کس کے والد کی بات کر رہے ہو؟ سوال کیا گیا۔ باس کے ابا تو برسوں پہلے سرگباش ہو گئے ہیں۔ ابے میں اس کا دوسرا اور بڑا باپ ہوں۔ میرا پارا چڑھ گیا اور میں نے اپنا فکرہ مکمل کر کے فون بند کر دیا۔ 11 بج رہے ہیں، اس وقت وہ کہاں مرا ہوا ہے؟ ویرا بڑبڑائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پر ہی ہو اور اپنے آدمی سے انکار کروا دیا ہو، سلطان شاہ نے کہا۔ یہ ناممکن ہے، وہ ہوتا تو ڈینی کا نام سنتے ہی فون پر آ جاتا۔ اول خان نے اس کی تردید کی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ جب ویرا راج محل سے روانہ ہوئی تو شوبراج شراب نوشی میں مصروف تھا۔ ویرا کے اپنے ساتھ مل جانے کی خوشی میں اس نے اتنی زیادہ پی لی ہو کہ مدہوشی کے عالم میں گہری نیند سو گیا ہو۔ وہ اس کے ذاتی مسئلے تھے۔ میری خواہش تھی کہ میں اس سے ضرور بات کروں۔ اگر وہ نشے میں مدہوش تھا تب بھی اس کے بگوڑے آدمیوں نے اسے اٹھا کر اپنی رپورٹ دی ہوگی۔ میری کال پر وہ دوبارہ نیند سے بیدار ہو سکتا تھا۔ اس بار میں نے براہ راست رابطے کے لیے اس کا سیٹلائٹ فون نمبر ملایا۔ اس نے پہلی گھنٹی مکمل ہونے سے پہلے میری کال کا جواب دے دیا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں کافی دیر سے تمہاری تلاش میں تھا۔ میں نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ کیوں؟ تمہیں میری تلاش کیوں ہے؟ اس کا لب و لہجہ بہت محتاط تھا۔ تمہارے ساتھ ویرا کی بھی مزاج پرسی کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں دانستہ ویرا کا نام درمیان میں لے آیا۔ کیا تم طنز کر رہے ہو؟ شوبراج کی تلخ آواز آئی۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری پہلی کال کے بارے میں کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ میں نے حیرت ظاہر کی۔ میں نے کوئی کڑوی بات تو نہیں کی۔ ڈینی، مجھے گھسنے کی کوشش مت کرو۔ کبھی کے دن پڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں۔ میرا وقت آئے گا تو میں تمہارے ہوش اڑا دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ویرا نے تمہیں خاصی تکلیف پہنچائی ہے۔ اس بار وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اگلی بار تمہیں اس کی لاش ہی ملے گی۔ کیا تم ایئرپورٹ سے بول رہے ہو؟ میں نے اچانک پوچھ لیا۔ اس کی باتوں کے پس منظر میں مجھے کسی پرواز کی روانگی کا اعلان سنائی دیا تھا۔ سیٹلائٹ فون کے حساس نشری آلات نے ایئرپورٹ لاؤنج کے پیجنگ سسٹم کا وہ اعلان ہمارے کانوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ میرے غیر متعلقہ سوال نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے آدمی تمہارا پیچھا نہیں کر رہے۔ ابھی ابھی مجھے ایک نسوانی آواز میں کسی پرواز کی روانگی کے روایتی اعلان کی گونج سنائی دی تھی۔ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ اگر مجھے ایک ضروری کام سے باہر نہ جانا پڑ گیا ہوتا تو میں ایک آدھ روز میں ہی تم دونوں کا دماغ درست کر دیتا۔ شوبراج، تم نے غلط لوگوں سے محاذ آرائی شروع کی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تم خوفزدہ ہو کر شہر سے بھاگ رہے ہو، دوبارہ لوٹو گے تو تمہیں کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔ یہ وقت کا فیصلہ ہے جو اٹل ثابت ہوگا۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، میرا ملک سے باہر جانے کا پروگرام پہلے سے طے تھا۔ اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ میں اس کے عذرِ لنگ پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ ویرا کے ساتھ شراب نوشی کرتے ہوئے تم نے رات کو جشن منانے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری یہ بات مان لیتا۔ اپنے آدمیوں کی ناکام واپسی پر حواس باختہ ہو کر تم ملک سے باہر بھاگ رہے ہو، مگر یاد رکھو کہ بدقسمتی وہاں بھی تمہارا پیچھا کرے گی۔ ویرا ایک
खयाली रूप धार कर राजमहल आई थी। मैंने इसे रोका और पूछ गिछ करके भगा दिया। मेरा कोई आदमी कहीं गया न आया। तुम कहाँ की उड़ा रहे हो? इसने यकायक कलाबाजी खाई। मुझे वो बयान मत सुनाओ जो तुम पुलिस के आला अफसरान को दोगे। मुझसे ठोस हकायक की बात करो। अब तक तुम्हारे 2 नमकख्वार पुलिस की तहवील में आ चुके होंगे। इनमें से एक मर चुका है, दूसरा बेहोश है। वो दोनों जिस गाड़ी में पाए गए वो तुम्हारी मलकियत है। तुम बकवास कर रहे हो। राजमहल में खड़ी हुई हर गाड़ी मेरी नहीं होती। वो पजेरो मेरे एक पुराने मुलाजम के नाम है जो 2 साल से दुबई में नौकरी कर रहा है। राजमहल के मुलाजम बहुत खुशहाल हैं कि पजेरो रखते हैं। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मेरे सब घर पक्के हैं, तुम मुझे कहीं नहीं फांस सकोगे। वो दोनों मेरी इजाजत के बगैर पजेरो मेरे घर से लेकर निकले थे। मुझे कुछ पता नहीं कि इनके साथ और कौन था और इन्हें क्या हुआ। इनके साथ पेश आने वाले वाकयात का सुराग लगाना पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस तुम्हारे घर की लौंडी है। मैंने धीरे से कहा। इसने इन वाकयात से अपना दामन बचाने के लिए अच्छी कहानी तराशी हुई थी। तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आएगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कौन क्या है। दोनों मर गए होते तो शायद तुम्हारी बात मान ली जाती। दूसरा आदमी होश में आकर जो बयान देगा इसे तुम कहाँ ले जाओगे? मैं मुअज़्ज़ज़ और बड़ा आदमी हूँ। इसकी तकबराना आवाज आई। मेरे सामने 2 टके के इस चोर के बयान की क्या वक़्त है जो बचपन से मेरे टुकड़ों पर पल रहा है। तुम्हारे दिमाग में तकब्बर और अपनी बड़ाई का जो खन्नास भरा हुआ है वही तुम्हें अंजाम कार ले डूबेगा। मैंने मलामत अमेज लहजे में कहा, काश तुम्हारे पुराने मुलाजमों को मालूम हो सके कि तुम्हारे पसीने पर अपना खून बहाने के सिले में तुम इन्हें किन अलकाब से पुकारते हो तो वो तुम्हें अपने हाथों से जहन्नम वासल कर दें। अभी मुझको गिराने वाला कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ। 2 कोड़ी के हकीर कीड़े जिंदगी भर गिड़गिड़ाने और दूसरों से अपनी खुशियों की भीख मांगने के लिए पैदा किए जाते हैं। ये इनका मुकद्दर होता है कि वो अपने मालिकों की खिदमत करते करते इनके लिए कुर्बान हो जाएं। गाड़ी तुम्हारी ना सही, तुम्हारे एक मुलाजिम की है। मरने वाला तुम्हारा नौकर है और जो बयान देगा वो भी तुम्हारा नमकख्वार है। ये सब चीजें मिलकर तुम्हारी साख को तबाह कर देंगी। तुम्हारा घमंड खाक में मिल जाएगा। तुम देखोगे और दुनिया भी देख लेगी कि मेरी वापसी तक ये धूल भी बैठ जाएगी। और अब मैं भी अपनी जुबान बंद रखने का पाबंद नहीं रहा। जो शख्स वीरा की हिफाजत नहीं कर सका वो एतबार के काबिल नहीं रहा। मुझे मालूम था कि वीरा के निकल भागने के बाद तुम्हें भौंकने की आजादी मिल जाएगी, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। हैरत है कि ये बात तुमको पहले क्यों नहीं सूझी। मैं सीधी उंगलियों से घी निकालना चाह रहा था, लेकिन टेढ़ी उंगलियों के बगैर काम नहीं चलेगा। मैं तुमसे तुम्हारी सतह पर आकर मुकाबला करूंगा। तुम में इतनी हिम्मत होती तो यूं मैदान छोड़कर न भागते। मैं कहीं नहीं भाग रहा। अपने काम निपटाकर बहुत जल्द वापस आऊंगा और तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। ठीक है, फिर तुमसे बाद में बात होगी। मैंने फोन बंद कर दिया। वो इस वक्त बहुत ज्यादा बुखलाया हुआ था। इसकी शिकस्त का दाग ताजा और कारी था। वो लंबी चौड़ी बातों के जरिए अपने आप को बहला रहा था। खुद फरेबी की इस मोहलक हालत में इससे मजीद गुफ्तगू बिल्कुल बेसूद थी। वो अपनी जुबान से कभी हकायक का एतराफ नहीं कर सकता था। ये बात शायद इसका दिल ही जानता था कि इसके जवाल की दाग बेल पड़ चुकी थी। अपने खिलाफ बनती हुई इस फजा को भांप कर वो पाकिस्तान से फरार हो रहा था। वो मुल्की सियासत का एक मारूफ चेहरा था। इसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो आए दिन गैर मुल्की दौरों पर जाता रहता था। इसके पास पासपोर्ट तैयार रहा होगा। इस सफरी दस्तावेज पर बहुत से मौसर वीजे लगे हुए होंगे। वो महज टिकट खरीद कर किसी प्रवास पर निशिस्त हासिल कर लेता तो आसानी से मुल्क से बाहर जा सकता था। हालात की संगीनी का इदराक करके इसने मुल्क में रह कर आने वाले वक्त का सामना करने के बजाय फरार को तरजीह दी थी। इस वक्त रात के 11 बजे के बाद का अमल था। इस वक्त मशरिक़ वस्ता के मुल्कों की तरफ जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि बेशतर एयरपोर्ट रात डले आने जाने वाली परवाजों को उतरने
اور روانہ ہونے کی سہولتیں تو فراہم کرتے ہیں، لیکن رات بھر مسافروں کی آمد و رفت موقوف رہتی ہے۔ صبح سویرے کسٹم، امیگریشن اور دوسری سروسز کا عملہ ڈیوٹی پر آتا ہے تو سب کچھ اپنے لگے بندے معمول پر آ جاتا ہے۔ مشرق بعید اور مغربی ملکوں کے سفر کے لیے وہ وقت موزوں تھا اور شاید سوبراج ایسے ہی کسی لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ یہ برا ہوا کہ اسے ملک سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ سلطان شاہ نے متاسفانہ انداز میں کہا، بھاگنے والوں کی جڑیں باہر ہوتی ہیں، اسے ہر حال میں واپس آنا ہوگا۔ اول خان نے نیچی آواز میں کہا، اس کا سب کچھ اسی ملک میں ہے، کروڑوں کے اثاثوں سے وہ آسانی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ وہ پرتعیش زندگی گزارتا رہا ہے، محدود وسائل میں وقت گزارنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میرا وہ فکرہ سن کر ویرا کی بھویں تن گئیں۔ ہمیں اس وقت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک غدار کے فرار ہو جانے پر تم خوشی سے بغلیں بجا رہے ہو، ویرا بولی۔ وہ یہاں رہتا تو اچھا تھا، چلا گیا تو اور بھی اچھا ہے۔ میں نے ویرا کو چڑھانے کے لیے مبہم سا جواب دیا، اس کے بھاگ جانے سے کیا حاصل ہوگا؟ میں تو کہتی ہوں کہ اسے اسی وقت آف لوڈ کرانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس کا نام سوبراج ہے۔ اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا بہت مشکل کام ہے۔ حیرت ہے کہ تمہیں اب بھی اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ نہیں ہوا۔ کسی واضح ترین الزام کے بغیر کسی کو آف لوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا، کسی کو روانگی سے روکنے کا اختیار سرکاری افسروں کو ہوتا ہے اور سوبراج ہر سرکاری افسر کے لیے ممنوع شے ہے۔ اول خان ہنستے ہوئے بولا، اسے کون روکے گا؟ ہمت ہے تو خود جا کر اسے جہاز سے اتار لو۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر شاید وہ خود ہی سفر کا ارادہ منسوخ کر دے۔ مجھے اس کو روکنے کا اتنا شوق نہیں ہے۔ اول خان کو وہ جواب دے کر ویرا میری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کے فرار ہو جانے میں تم کو فائدے کی کیا صورت نظر آ رہی ہے؟ یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ جب تک ہم اسے مجرم ثابت کر کے گندا نہیں کر دیتے، وہ یہاں معزز اور معتبر بنا رہے گا۔ میں نے کہا، اس کے ہاتھ لمبے ہیں، وہ یہاں رہ کر ہمارے ہر کام میں روڑے اٹکاتا رہتا۔ اب لوگ اس کے ذاتی دباؤ سے آزاد رہیں گے۔ وہ چلا گیا تو یہ کام اس کے گرگے کرتے رہیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس کے بھاگ جانے کے بعد تمہیں کھلا میدان مل جائے گا۔ اس کے مہرے رکھنا اندازی ضرور کریں گے، لیکن وہ سوبراج کی طرح زیادہ مؤثر نہیں ہوں گے۔ میں نے اسے سمجھایا، تم دونوں بلا وجہ اس بحث میں اپنا سر کھپا رہے ہو۔ اول خان نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، جو ہو گیا ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں۔ ہمیں اس وقت کی بات کرنی چاہیے جس میں ہم موجود ہیں۔ یہ سوچو کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی تجویز جنم لے چکی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس وقت اخبارات ہماری بہت مدد کر سکتے ہیں۔ کام کے کسی آدمی سے رابطہ ہو جائے، وہ تو آج کے واقعے کی رپورٹنگ میں سوبراج کو بری طرح رگڑ دے گا۔ ایک دفعہ اس کے خلاف رائے عامہ بگڑ گئی تو پھر تمہارے لیے حالات تیزی سے سازگار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ شعبہ تمہارا ہے، ہم میں سے کسی کا کسی صحافی سے رابطہ نہیں ہے۔ ویرا نے بات اسی کے ساتھ ڈال دی۔ اول خان نے خندہ پیشانی سے اس کی بات قبول کر لی۔ صحافت کی دنیا میں وہ کئی کلیدی شخصیات سے واقف تھا، لیکن ان کے ذریعے کسی خبر پر اثر انداز ہونے کے بعد اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ پجیرو کیس میں اول خان کی دلچسپی کی بات شہر کے باخبر حلقوں میں نہیں پھیلے گی۔ ان سب پر انفرادی طور پر بحث ہوئی اور سب نے مشترکہ طور پر ان ناموں کو مسترد کر دیا۔ آخر میں قرۂ فعال ایک رپورٹر کے نام نکلا جو اپنی خبر کا ذریعہ نہ بتانے میں خاصی شہرت رکھتا تھا۔ اول خان نے اپنا نام سامنے لائے بغیر اس سے رابطے کا طریقہ بتانا شروع کر دیا۔ اگلی صبح کے اخبارات میں گارڈن روڈ پر پیش آنے والے سنسنی خیز واقعے کی نمایاں خبریں شائع ہوئی تھیں۔ ان خبروں میں سے پجیرو، راج محل اور سوبراج کا ذکر حذف کرنا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ سب کچھ مشترک تھا، لیکن پھر بھی دیگر اخبارات
اخبارات نے بہت محتاط انداز میں حقائق پیش کیے تھے۔ اول خان کے نامزد کیے ہوئے رپورٹر کے اخبار میں ایک انتہائی خطرناک سرخی لگائی گئی تھی۔ شہر کی بارونق سڑک پر خوفناک گینگ وار کے عنوان سے ذیلی سرخیوں میں شوبراج اور راج محل کے حوالے بھی موجود تھے۔ اس واقعے کے بارے میں پولیس افسران نے پورے اسرار خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ پجیرو میں بے ہوش پائے جانے والے شخص تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکی تھی۔ پوری خبر چشم دید شہادتوں اور معتبر ذرائع کی بنیاد پر تیار کی گئی تھی۔ اس خبر کی روح سے شوبراج جیسے مشہور سیاسی رہنما کے زیر زمین دنیا کے بعض لوگوں سے گہرے اور قریبی روابط تھے۔ نامعلوم وجوہ کی بنا پر ایک گروپ سے اس کے اختلافات ہو گئے۔ شوبراج نے اس گروپ کے ایک اہم کارندے کو پکڑ کر یرغمال بنا لیا۔ اس یرغمالی کی کسی اور ٹھکانے پر منتقلی کی خبر اس گروپ کو مل گئی اور اس نے گارڈن روڈ پر پجیرو پر حملہ کر کے اپنے آدمی کو چھڑا لیا اور دھواں دار فائرنگ کرتا ہوا غائب ہو گیا۔ اخبار نے اس امر کو حیران کن قرار دیا تھا کہ فائرنگ کے شدید تبادلے کے باوجود کوئی شخص گولیوں سے ہلاک یا زخمی نہیں ہوا تھا۔ پولیس موقع پر پہنچی تو پجیرو کی پچھلی سیٹ پر ایک لاش کے ساتھ ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں زہر کا شکار ہوئے تھے۔ پولیس اس امکان پر غور کر رہی تھی کہ کہیں ان دونوں کو اس حالت میں راج محل سے نہ لایا گیا ہو۔ وہ رپورٹ پڑھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ ویرا کے دونوں شکار شوبراج کے سر تھوپ کر بہت جرت کا ثبوت دیا گیا تھا۔ کسی بھی اخبار میں پولیس کا کوئی بیان تھا نہ راج محل کا کوئی موقف بیان کیا گیا تھا۔ رات بھر کی کوششوں کے باوجود ان دونوں فریقوں کے کسی ذمہ دار آدمی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ کہیں سے کوئی مصدقہ خبر نہ ملنے کے باوجود دوسرے اخبارات نے قیاس آرائیوں سے گریز کیا تھا جو اخباری روایات کے خلاف تھا۔ اس کا سبب وہی تھا کہ اخبارات بھی شوبراج کی قاد داور سیاسی شخصیت سے معروف تھے۔ شہر میں پیش آنے والا وہ واقعہ اس اعتبار سے بہت اہم ثابت ہوا تھا کہ پولیس کا محکمہ نہ چاہتے ہوئے بھی شوبراج کی ذات سے متعلق اس کیس میں ملوث ہو گیا تھا۔ افسران بالا کی مسلسل عدم دستیابی سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پجیرو کیس ان کے حلق کی ہڈی بن گیا تھا۔ وہ واقعے سے متعلق حقائق کو منظر عام پر لاتے تو شوبراج کی ذات شکوک و شبہات کی زد میں آ جاتی، خاموش رہتے تو پریس کی شدید تنقید و ملامت کا ہدف بنتے۔ سرکاری سکوت یہ بتا رہا تھا کہ ماہرین سر جوڑ کر اس پورے اسرار تصادم کی کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب تک ان کوششوں کا کوئی ابتدائی نتیجہ سامنے نہ آ جاتا وہ شوبراج کے خلاف کوئی بات ریکارڈ پر نہیں لا سکتے تھے۔ 2 بجے اول خان کا فون آیا تو اس کی آواز مزمحل تھی۔ اسے صدمہ تھا کہ شوبراج کی شکایت پر اس سے خاصی سخت جواب طلبی کی گئی تھی۔ اسلام آباد سے آنے والی فون کال نے اس کی وہ ساری خوشی غارت کر دی تھی جو اسے ایک روزنامے میں مطلوبہ خبریں پڑھ کر ہوئی تھی۔ اول خان نے اپنے کراچی یونٹ کے دفاع میں وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو کہنا ممکن تھا۔ اس کا باس اچھی طرح جانتا تھا کہ اول خان جھوٹ بولنے کا عادی نہیں تھا، لیکن باس خود بھی کسی کو جواب دیتا اور اوپر سے پڑنے والے دباؤ کے سامنے مجبور ہو چکا تھا۔ آخر کار اس نے اول خان کو جلد از جلد اس نمبر کی کار کا سراغ لگانے کی ہدایت کی جس کا کہیں وجود نہیں تھا، مگر وہ نمبر شوبراج نے خود ہوم سیکرٹری کو لکھوایا تھا۔ وہ کار شیر شاہ کے باڑ خانے میں نہ جانے کب کی گل سڑ چکی تھی۔ خان نے ایسے ہی کسی آڑے وقت کے لیے اس کی نمبر پلیٹیں محفوظ کی ہوئی تھیں۔ بات بڑھنے کے آثار نمودار ہوتے ہی اس نے دونوں نمبر پلیٹوں کو ذاتی طور پر تلف کر دیا تھا۔ باس نے پجیرو والے واقعے کے بارے میں بھی سوالات کیے تھے۔ اول خان مرجائی ہوئی آواز میں بتا رہا تھا۔ یہ بہت عجیب اتفاق تھا کہ شوبراج کی شکایت کے چند گھنٹے بعد ہی پجیرو والا واقعہ رونما ہو گیا۔ باس کو فکر تھی کہ کہیں اس میں بھی ہمارا ہاتھ نہ ہو۔ پھر تمہارا کیا جواب تھا؟ میں نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں اس واقعے میں اپنی شمولیت کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ باس باخبر اور تجربے کار آدمی ہے، زمانے کے نشیب و فراز کو خوب سمجھتا ہے۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ ارجن کمار کے قتل اور پھر گوپال کی گرفتاری تک میں تمہارے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا، تو سارے اشارے یہی بتا رہے تھے کہ مقامی سازشوں کا سرغنہ شوبراج ہے۔ پھر مجھے شوبراج سے دور رہنے کا
حکم ملا اور میں نے اس معاملے میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ ساتھ چھوڑنے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ باس کو میرے اور تمہارے مراسم کا خوب علم ہے، اسے سب پتا ہے۔ اسلام آباد میں وہ تم سے بھی مل چکا ہے اور تمہاری خدا داد صلاحیتوں کا کھلے دل سے متعارف ہے۔ میں نے اسے صاف بتا دیا ہے کہ میرے دست بردار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تم اپنی ٹیم کے ساتھ بدستور سوبراج کی راہ پر لگے ہوئے ہو۔ شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے اور سوبراج کے ٹکراؤ کا شاخسانہ ہے۔ سوبراج تم سے خوفزدہ ہے اور کھسیا کر سارا الزام ایس ٹی ایف کے سار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویری گڈ، میں نے خوش ہو کر کہا۔ تم نے ذرا مبالغے سے کام لیا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے بڑے کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت رکھتے ہو۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، ورنہ ڈسپلن کے مارے بیشتر ماتحت اپنے افسر کی ہر کڑوی کسیلی بات سن کر سر جھکائے رہتے ہیں۔ میں سرکش نہیں ہوں، اس کا بہت ادب کرتا ہوں، مگر حق بات کہنے سے خود کبھی نہیں چوکتا۔ وہ آج تک میری اس روش پر ناراض نہیں ہوا، اس لیے میں نے آج بھی اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اس پورے کھیل کو سمجھ رہا ہے، لیکن اوپر کے احکام سے مجبور ہے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ایک افسر کراچی میں ہونے والے پیچیدہ کھیل کو پوری طرح سمجھ رہا ہوگا؟ کیا اس نے اس بارے میں کچھ کہا ہے؟ ہر بات کہی نہیں جاتی، کچھ سمجھنے کے لیے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تمہارا ذکر سن کر اس نے بے اختیار خاموشی اختیار کر لی تھی، جو اس کی رضامندی کے مترادف تھی۔ دوسروں کی طرح وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ سرکاری اہلکار سوبراج سے دور رہیں اور تم اسے سب کے سامنے ننگا کر دو۔ تم نے اسے بتا دیا کہ سوبراج پچھلی رات ملک سے فرار ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے بتا دیتا؟ اس کی آواز بے ساختہ تھی۔ یہ خبر تم نے نکالی تھی، اس کا ذکر کر کے میں یہ مان لیتا کہ میں اب بھی تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ راج محل والے اس بارے میں خاموش ہیں۔ اخبارات میں بھی اس کی اچانک روانگی کے بارے میں ایک لفظ نہیں چھپا۔ شاید اس نے اپنی روانگی خفیہ رکھی ہے۔ خفیہ رکھتا تو اسے مجھ سے اقرار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کی روانگی غیر ضروری تشہیر نہیں کی جا رہی۔ ہو سکتا ہے کہ آج یہ خبر پھیل جائے تم اپنے باس کی بات کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری اور تمہاری دوستی کی وجہ سے کوئی مخالفانہ تبصرہ نہ کرنا چاہ رہا ہو۔ مخالفت بہت دور کی بات ہے، وہ در پردہ تمہاری حمایت کر رہا ہے۔ اس نے جلال کی دی ہوئی یہ تجویز مان لی کہ کرنل داور ایس ٹی ایف کے باضابطہ نمائندے کے طور پر سوبراج سے مل کر اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے انکشاف کیا۔ اوہ گریٹ، میں خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اب میں سینہ تان کر راج محل کے فاٹک پر دستک دوں گا۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ بہت سی باتیں سمجھی جاتی ہیں، کہی نہیں جاتی۔ وہ میرا افسر ہے، میں اس کے مزاج اور لب و لہجے کو خوب سمجھتا ہوں۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کہاں بول رہا ہے۔ پھر تم بلا وجہ اداس کیوں ہو رہے ہو؟ تم سے رسمی باز پرس کر کے اس نے اپنا فرض نبھایا اور تمہاری تجویز مان کر تمہیں بھی سرخرو کر دیا۔ تمہیں مزاحمل ہونے یا صدمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملازمت تو نام ہی سمجھوتوں کا ہوتا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ملازم کیوں نہ ہو، آخر ملازم ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سمجھوتے کر رہا ہے، تم کو اس کی مجبوریوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔ تم سے بات کرتے ہوئے اب میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ آواز آئی، ہمارے باس کو یہ تو پتا ہے نا کہ ماضی میں ہی کرنل داور کا کردار ادا کرتا رہا تھا، جانتے ہوئے بھی انجان بن کر اس سے تصدیق چاہی۔ بالکل ہے، اس سلسلے میں پہلا فیصلہ میرا تھا، مگر بعد میں نے اسے بتا دیا تھا۔ امریکیوں نے تمہاری باتوں کا چرچا اسلام آباد تک پہنچا دیا تھا۔ میرا باس کیا کئی افراد کو علم ہو چکا ہے کہ کرنل داور کے روپ میں تم 2 اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہو۔ اب میں کھلے دل کے ساتھ سوبراج کی خبر لے سکوں گا۔ اس بار تم تماشا دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے۔ میں کوئی تماشا نہیں دیکھ سکوں گا، مجھے بالکل دور اور الگ رہنا ہے۔ اسے سمجھانے کا کام تم سر انجام دو گے۔
تو کیا اسٹیشن 4 والوں کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ تم جو مدد یا تعاون چاہو گے وہ تم کو فراہم کیا جائے گا، میں تم سے دور رہوں گا۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے یا باس نے تمہیں کوئی خاص ہدایت دی ہے؟ باس بہت زیادہ اصول پرست ہے۔ شوبراج کی شکایت کے نتیجے میں میں خود ایک فریق بن گیا ہوں، اس لیے باس مجھے الگ تھلگ رکھنا چاہ رہا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے ایس ٹی ایف کے ہراساں کرنے کی شکایت کی ہے۔ اس طرح تو تمہاری فورس کا ہر فرد اور جوان ایک فریق بن گیا ہے۔ وہ اطلاعات بے سروپا تھیں، اس نے نام لے کر میری شکایت کی ہے کہ میں اسے اپنے آدمیوں کے ذریعے ہراساں کر رہا ہوں۔ پھر تمہارے باس کی بات قابل فہم ہے، میں ذرا روب اور دبدبے کے ساتھ راج محل جانا چاہوں گا۔ ٹرائیک یونٹ کی بختر بند گاڑیاں خاصی ہیبت ناک ہیں، بس وہی ایک گاڑی 4 کمانڈوز کے ساتھ ٹھیک رہے گی۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ اول خان ہنس پڑا۔ اس وقت تم نے بچوں جیسی خوشی کا اظہار کیا ہے، چاہو تو 2-3 گاڑیاں لے لینا۔ ہر انسان میں پیدائشی طور پر ایک بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے جو کبھی کبھی ابھر کر پوری شخصیت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ شوبراج مغرور اور چھچھورا آدمی ہے، میں اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تمام مراعات کے باوجود کچھ لوگوں سے کم تر ہے۔ اسے یہ احساس دلانے کے لیے طاقت اور شان کا اظہار ضروری ہے۔ تم اس طرح باتیں کر رہے ہو جیسے ابھی اس کے گھر جانے کا ارادہ ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ باہر سے کب آتا ہے، اس کے بعد تم اس سے مل سکو گے۔ کرنل داور تمہاری کسی ہدایت یا مشورے کا پابند تو نہیں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تمہیں ہر قول و فعل کی مکمل آزادی ہوگی، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس اب دیکھ لینا کہ وہ جلد ہی پاکستان لوٹ آئے گا، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ کیا اس کو واپسی پر مجبور کرنے کے بارے میں تم کچھ سوچ رہے ہو؟ میرے پر اعتماد لہجے نے اول خان کو چونکا دیا تھا۔ کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا، ورنہ وہ باہر بیٹھا چین کی بانسری بجاتا رہے گا اور اس کے آدمی یہاں گڑبڑ کرتے رہیں گے۔ تمہارا اندیشہ بجا ہے، لیکن ابھی تک اس کے آدمیوں سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس نے میرے اندیشے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، کل رات کے صدمے سے سنبھلنے کے لیے انہیں وقت درکار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شوبراج کی ہدایت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ وہ اپنی نئی منزل پر پہنچ کر فیصلہ کرنے میں وقت لے گا۔ میں اگلے 2-3 دنوں میں ان لوگوں کی طرف سے کسی گڑبڑ کی توقع کر رہا ہوں۔ 2-3 دن تک انتظار کرتے کرتے میرے اعصاب چٹک جائیں گے۔ تم شوبراج کو جلد از جلد واپس بلانے کی کوئی تدبیر سوچو، اس کے یکا یک بھاگ جانے سے سب کچھ چوپٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بوکھلا کر یوں ملک سے باہر بھاگ جائے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔